گھوڑا ڈاکٹر اور بلونگڑا، ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ایک مرتبہ اس ماحول میں پہنچ کر یقیناً آپ کو ویسی ہی خوشی ہوتی ہوگی جیسے کہ مجھے اس وقت ہو رہی ہے۔ ایف اے کے زمانے میں عام طور پر، یہ ہمارے زمانے کی بات ہے، اسٹوڈنٹ انگریز شاعر آسکر کی محبت میں بہت مبتلا ہوتے تھے۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، اب شاید اس کی نظموں پہ اتنی توجہ نہ دی جاتی ہو جس طرح ہم اس کی محبت میں مبتلا تھے۔ جسے ویسے ہی رتی جنا، قائد اعظم کی اہلیہ جو ہم سے کافی چھوٹی تھی، وہ بھی آسکر کی محبت میں بری طرح سے مبتلا تھی۔ وہ ان کی نظمیں قائد اعظم کی مطلب ان کی زبانی سنا کرتی تھیں۔ ان دنوں قائد اعظم بہت مصروف تھے، ان پہ بہت بوجھ ہوتا تھا کام کا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر وہ ریکویسٹ یہی کرتی تھی کہ جناح مجھے اس کی ایک اور نظم سناؤ۔ قائد اعظم کا خط تو جیسے جانتے ہیں کہ بڑا خوبصورت تھا، لیکن شاید آپ اس بات سے واقف نہ ہوں کہ قائد اعظم جب لندن بیرسٹری پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ایک ایکٹر کی ضرورت کا اشتہار آیا۔ یہ اشتہار ایک شیکسپیئر تھیٹر کمپنی کی طرف سے تھا۔ اب قائد اعظم کو بھی اپنی انگریز دانی پر اور اپنی آواز پہ بڑا ناز تھا۔ وہ وہاں چلے گئے۔ وہاں تمام کے تمام امیدوار جو تھے وہ گورے تھے، جو 70 کے قریب تھے۔ قائد اعظم نے ایک مکالمہ پڑھ کے سنایا اور اتنے سارے امیدواروں میں سے جن کو چنا گیا وہ قائد اعظم تھے۔ قائد اعظم بہت خوش ہوئے انتخاب پہ اور اپنا مستقبل ایک کامیاب اور نامور ایکٹر کی طرح دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کمپنی کا ڈرامہ سائن کیا، گھر آ کر خوشی خوشی اپنے والد کے نام خط لکھا کہ میں اتنے زیادہ لوگوں میں منتخب کر لیا گیا ہوں اور ایک انٹرنیشنل تھیٹر کمپنی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب ان کے والد جناح پونجا پرانی وضع کے آدمی تھے۔ انہوں نے جوابی خط لکھا، اب مجھے یاد نہیں وہ خط بذریعہ جہاز گیا تھا یا تار بھیجا گیا تھا۔ اس پہ کہا، تم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ تم نے کیا ایک نیا پیشہ اختیار کیا ہے؟ خبردار اگر تم نے اس طرح کی کسی سرگرمی میں حصہ لیا۔ اب اس زمانے کے بچے بڑے نیک اور تابع ہوتے تھے۔ خط ملتے ہی قائد اعظم کو فکر پڑ گئی۔ کمپنی کے مالک سے کہا، سر میں بڑا شرمسار ہوں، وعدے کے مطابق پرفارم نہ کر پاؤں گا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ تو قائد اعظم نے کہا، سر میرے والد صاحب نے منع کیا ہے، وہ میرا تھیٹر میں کام کرنا پسند نہیں کر رہے۔ کمپنی نے کہا، تمہارے والد کو کیا عرض ہے، کیا غرض کیا ہے؟ تمہاری ذاتی زندگی ہے، تم جو چاہو وہ پیشہ اختیار کر سکتے ہو۔ اس نے بولا، سر یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، ہماری زندگی میں والد بڑے اہم ہوتے ہیں اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو رتی جناح قائد اعظم سے آسکر وائلڈ کی نظمیں سنتی تھیں اور یہ پروگرام شروع ہونے سے قبل مجھے آسکر کا ایک نظم کا مصرع یاد آ رہا ہے۔ Suffering is very long moment. You cannot divide it by time. خواتین و حضرات، سفرنگ ایسی چیز ہے جو لمحاتی ہوتی ہے، لیکن اسے تقسیم کرنے کے لیے چاہے کتنے موسم گزر جائیں وہ کسی صورت تقسیم نہیں ہو پاتے۔ پریشانی کا ایک چھوٹا سا لمحہ بھی طویل ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی فرد یا گروہ انسانی سفرنگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہم پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ ہم اپنے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ہمیں احساس ندامت نے دبا رکھا ہے جو کسی طرح سے ہمیں گھیر کر اپنے چنگل میں لے آیا ہے۔ یہ سفرنگ اور پین، دکھ اور الم تو انسانی زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، لیکن مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ جب میں اپنے ملک کے دوسرے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں تو میں آج کے زمانے میں دو چیزیں دیکھتا ہوں، یا تو انہیں غصہ آتا ہے یا انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ وہ ہم سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ ہماری گردن پر ہاتھ رکھ کر زبردستی ہمارے سر کو نیچا کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ میں محسوس کرتا ہوں کہ خدا کے کرم و فضل سے لوگ اس قدر مایوسی کے عالم میں نہیں جیسے کہ ہمارا دشمن اندازہ لگا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں، ہاں لیکن دکھ تک جانے کا حق ہے آپ کو۔ میں جب اسکول میں داخل ہوا تو مجھے جس مس کے حوالے کیا گیا وہ بڑی خوش اخلاق تھی، نہایت خوش وضع اور لمبے قد کی شفیق سی استانی۔ ہماری مائیں ماسیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، اور اس استاد کی طرف سے جو شفقت کا لبکہ آ رہا تھا نا، وہ نیا تجربہ تھا۔ وہ ہمارے کھیلنے کے لیے آسائش کا سامان مہیا کرتی، پر میں سمجھتا ہوں کہ اس استاد کے لیے دل میں بڑی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہماری اماں کے پاس رہنا تکلیف دہ ہوتا تھا، لیکن اس مس کے پاس زیادہ آسانی ہوتی تھی۔ تو خواتین و حضرات، گویا میری ذاتی سی بات ہے اور میں آپ کو اپنا دکھ بتا رہا ہوں، ان کا اس اسکول سے ٹرانسفر ہو گیا یا انہوں نے اسکول چھوڑ دیا، باہر کیف وہ ہم سے جدا ہو گئی۔ میں اب بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں۔ میں نے اب تک اپنی زندگی میں اتنا دکھ محسوس نہیں کیا جس قدر اس شفیق استاد کی جدائی سے ہوا۔ مجھے شاید یہ آپ کو بتانی چاہیے کہ نہیں کہ اس جدائی میں نہ کھانا اچھا لگتا تھا، نہ پینا، نہ ہی زندہ رہنا اچھا لگتا تھا۔ مجھے زبردستی اسکول بھیج دیا جاتا تھا اور میں اپنی ٹیچر کی محبت میں اس قدر مبتلا تھا کہ جب میں عشق و محبت کے قصے پڑھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ شاید میں بہت چھوٹا تھا، لیکن میں لاشعور طور پر اپنے استاد کو بہت عرفہ والا مخلوق سمجھ کر ان کی کچھ پرستش جیسی کرنے لگا تھا۔ تو جدائی کا جو دکھ تھا بڑا گہرا محسوس کرتا تھا۔ اس دکھ کے باوجود میں مایوس تو نہیں تھا، اور میرے دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ بات تھی کہ میں ان سے ضرور ملوں گا، اور پھر جب میں اپنا آپ اس استاد کی خدمت میں پیش کروں گا
وقت گزر گیا، کوشش کرتا رہا، کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا، اور نہ جانے کہاں چلی گئیں، دل میں دکھ بڑھتا رہا۔ پھر میں نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، بی اے کرنے کے بعد جب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنا، میں ولایت چلا گیا، وہاں جا کے پڑھاتا بھی تھا، لکھنے لکھانے کا کام کرتا تھا۔ جب میں لوٹ کر آیا تو مجھے خاتون ملی، بہت سنجیدہ، سلیقہ شعور، بڑی پڑھی لکھی۔ انہوں نے کہا میں کچھ لکھتی ہوں، مجھے آپ کا سٹائل بہت پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے طرز کا لکھنا مجھے آئے۔ میں نے کہا جی بالکل، میں نے لکھنا کہیں سے نہیں سیکھا، یہ مہربانی ہے کہ آپ میرے بارے میں ایسا فرما رہی ہیں۔ لیکن وہ محترمہ اصرار کرنے لگی کہ آپ مجھے ضرور اصلاح دیں، میری تحریروں میں کچھ کمنٹس کریں۔ تو ان سے جب میری دوبارہ ملاقات ہوئی تو میرے دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ وہ محترمہ میری وہی استاد تھی جن کی جدائی کا دل میں درد لے رہا تھا، اور اب میں آج اپنی ٹیچر کا استاد بن گیا۔ تو میرے اس وقت مایوس نہ ہونے نے مجھے اتنا سہارا دیا، اور میں اس امید پہ زندہ رہا کہ میں زندگی میں ان سے دوبارہ ملوں گا، اور میں ان سے ملا۔ تو میں جب اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں، اور آپ اگر مجھے سچ بولنے کی اجازت دیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت 2 مرتبہ مجھ پر مایوسی کا اتنا عالم تھا، جس طرح ایک مرغے کی کلغی گر جاتی ہے نا، ایسے اداس ہو جاتا ہے، میں بھی ایسا مایوس تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے خدا سے کہا کہ بس اب مجھے یہ مایوس زندگی کے باقی حصے میں نہیں ستائے گی۔ میں اسکول کی پکی پہلی جماعت میں تھا، میرے پاس ایک تانگا گزرا، اس تانگے کا کوچوان کچھ ظالم تھا یا گھوڑے کو چانٹے مار مار کے چلا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور چانٹے لگنے سے وہ گھوڑا تڑپ تڑپ کر شاید بے ہوش ہو کے گر گیا۔ لوگوں نے جلدی سے گھوڑے کے بند کھولے، اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن گھوڑا نہیں اٹھا۔ کسی نے کہا گھوڑا ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بڑا خوش ہوا، اور میں دیکھنے لگا کہ گھوڑا ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے۔ اب گھوڑا ڈاکٹر آ کے کس طرح گھوڑے کو اٹھائے گا؟ میں نے گھر جانا تھا، بستہ میرے ہاتھ میں تھا، اس کے انتظار میں آدھا گھنٹہ گزر گیا، پون گھنٹہ گزر گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک تانگا رکا جس میں سے ایک آدمی اترا جو گھوڑے کی طرف چلا۔ اب میں کسی گھوڑا نما ڈاکٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا، مطلب مجھے لگتا تھا کہ وہ گھوڑا ہی ہوگا جو ڈاکٹر ہوگا، وہ تو بندہ ڈاکٹر نکلا۔ میرے 1 گھنٹے کا انتظار اتنی مایوسی میں تبدیل ہوا، اور میں اس وقت تک یہ سمجھتا تھا کہ گھوڑا کا علاج کرنے کے لیے گھوڑے ہوتے تھے اور کتوں کا علاج کرنے کے لیے کتے ہوتے تھے، اور میں وہ مایوسی آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ مایوسی میرے دل سے جاتی ہی نہیں۔ اور دوسری بار کب؟ جب سخت مایوس ہوا میں، واقعہ کا یہ ہے کہ ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے بیٹے کے پاس ایک بڑا خوبصورت بلونگڑا، بلی کا بچہ بلونگڑا، اسے دیکھ کر میرے دل میں آئی کہ میرے پاس بھی کوئی بلونگڑا ہو۔ میں نے ابا جی سے کہا کہ آپ مجھے ایسا بلونگڑا لا دیں گے؟ ابا جی نے بولا چھوڑو یار، بڑی فضول سی چیز ہے، ہم تجھے اس سے بھی اچھی چیز لے کے دیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو بلونگڑا ہی لوں گا۔ تب انہوں نے مجھے اور بھی اچھی چیز لینے کا وعدہ کیا تو میں خوش ہو گیا۔ تو ان دنوں میری ہمشیرہ کے یہاں بچہ ہونے والا تھا، تو انہوں نے کہا اشفاق تمہیں ایک ایسی پیاری چیز ملے گی جسے تم اٹھا بھی سکو گے اور وہ تمہیں پنجہ بھی نہیں مارے گا۔ میں نے کہا مجھے اس سے چیز اور چیز کیا چاہیے؟ تو خواتین و حضرات، مجھے ابا جی اٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ جھولا جھلاتے ایک صبح ہمشیرہ کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا میری ہمشیرہ سر پہ رومال باندھے لیٹی تھی، اور ان کے پہلو میں چھوٹا سا پیارا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا رنگ سرخ تھا، اس کی آنکھیں اور منہ ناک بند تھا۔ میں تھوڑی دیر تک تو دیکھتا رہا، اور پھر میں نے روتے ہوئے ابا جی سے کہا نہیں ابا جی، مجھے تو بلونگڑا ہی چاہیے۔ وہ دن بھی میری مایوسی کا دن تھا، اور میں آج تک اسے نہیں بھولا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا میں مایوس نہیں ہوں گا، اگر خدا کا شکر ہے اب مجھ پہ جو بھی کیفیت گزرے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب تکلیف میں ضرور ہوتے ہیں، دکھ میں مبتلا ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن مایوسی کی راہ پر نہیں چلتے، اور یہی ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ساخت ان لوگوں سے مختلف ہے جو ہمارے پڑوس میں آباد ہیں، جن سے ہم نے یہ ملک پاکستان لیا ہے۔ اپنے کیکر کا درخت تو دیکھا ہوگا نا خواتین و حضرات، سوکھا ہوا کیکر کا درخت اور سوکھی ہوئی کیکر کی مڈی پھاڑنی مشکل ہے، جب سے مطلب بڑے سے بڑا لکڑہارا بھی آسانی سے اسے چیر نہیں سکتا۔ اس قسم کے لیے خاص قسم کے کلہاڑے کی ضرورت ہے۔ میں یہ واچ کرتا ہوں کہ خاص قسم کے کلہاڑے والے لکڑہارے جب اس پر کلہاڑے کی 100 ضربیں لگاتے ہیں، لیکن وہ مڈی ٹس سے مس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو مڈی میں جو ہے ایک خاص انداز میں ایک دوسرے کو جکڑے ہوتے ہیں، اور میرا مشاہدہ ہے کہ جب اس پہ 101 ضرب پڑتی ہے تو وہ چر جاتی ہے، اس پر کسی سخت ضرب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کنٹینیوس ایفرٹ جو ہے، اس مسلسل کوشش کے پیچھے ایک جذبہ ہے جو اس سخت قسم کی مڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ تو انسان کو کسی دکھ یا تکلیف یا درد میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں خداوند تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ تم ہرگز ہرگز مایوسی میں داخل نہ ہونا۔ لیکن چونکہ شیطان سے میری پرانی دوستی ہے اور روز میرا اس سے ملنا ہوتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے دیکھو اشفاق احمد تیرا یہ کام نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں وظیفہ کروں، خدا میرا فلانا کام کر دے، پر دیکھا اللہ نے تیرا کام نہیں کیا، تو نے وظیفہ بھی کیا۔ میں دکھی ہو کے کہتا ہوں کام تو میرا نہیں ہوا، دعا تو میری قبول نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کی اس چیز میں شامل نہیں ہوں گا۔ میں آپ کو مایوس کروں گا لیکن میں مایوس نہیں ہوں گا، چاہے اب جو مرضی کر لو۔ تو اب تک شیطان سے میرا یہی رشتہ قائم اور دائم ہے کہ وہ مایوس کرنے کی بے تربیت کوشش کرتا ہے، اور میں خود مایوس نہیں ہوتا،
بشمول کہ اسے مایوس کرتا ہوں۔ آپ زندگی میں جب بھی یہ دیکھیں گے آپ محسوس کریں گے شیطان اور کچھ نہیں کرتا، صرف آپ کو مایوس کرے گا۔ دیکھو تم نے اتنا کچھ کیا، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جناب شیطان صاحب، میں بھی دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ مجھ پر اللہ کی بڑی مہربانی اور خاص عنایت ہے کہ میں بچپن کے واقعات کے سوا یہ 2 واقعات جو میں نے آپ کو سنائے کبھی مایوس نہیں ہوا، اور میں آپ سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ آپ مایوسی کے گھیرے میں کبھی مت آئیے گا، کیونکہ آپ اگر کبھی جہلم کے پاس شیشہ سوری کے قلعے کے قریب، وہاں پہ ایک ہے گرووالا بنات، اس کے ٹیلے پہ گئے ہوں، ٹیلے پر چڑھائی چڑھ کر جانا پڑتا ہے، اور وہاں جانے والے لوگ تو تانگے پر سوار بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کوچوان اترتا ہے، گھوڑے کے ساتھ چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ نہ کرے اور گھوڑے کو اس بات کی تشفی نہ ہو کہ میرا مالک بھی اس میں میرے ساتھ ہے، تو شاید وہ گھوڑا کبھی اونچائی پہ چڑھ ہی نہ سکے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی شاید؟ تو آپ لوگوں کی اس محبت کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے میری بات سنی، اور اب میں آپ اور آج کے بعد کسی بھی معاملے میں ہم مایوسی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔